بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظاہر الغیب، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو الا قال الملک ولک بمثل، تو ایک فرشتہ اس کی دعا کے جواب میں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح ہو. وہ کہتا ہے نا کہ آپ کسی کو نمازی بنا دیں تو آپ کی نماز تو پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے نہیں، لیکن وہ جس کو نمازی بنا دیا ہے اس کا اجر تو آپ کو مل رہا ہے. تو ایک مسلمان کی خیر خواہی کا اجر کتنا بڑا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کوئی دعا قبول ہو، تو اللہ کے نبی نے کتنا بہترین نسخہ بتلایا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں. جب آپ اس کے لیے جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو آپ کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے جو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو اب وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگ رہا ہے تو فرشتہ اس کے لیے مغفرت مانگ رہا ہوگا. آپ اپنے کسی رشتہ دار دوست احباب کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں مانگ رہے ہیں تو فرشتہ اس دعا پر آپ کے لیے آمین کہتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے لیے یہی دعا قبول فرما جو یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے لیے تو مانگو لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مانگیں. اپنی فکر تو ہر ایک کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ دوسرے کی فکر ہو، کمال یہ ہے کہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے اپنے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعائیں کرنی چاہیے اور کرتے رہنے چاہیے. خصوصاً آپ کے خاندان میں اگر آپ کی جس سے نہیں لگتی آپ اس کے لیے بھی دعا مانگیں. ظاہر بات ہے ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے، اور دوسری آپ کا دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر حسد نہیں ہے، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے. آپ اس کے لیے برائی نہیں سوچ رہے، آپ اس کے لیے خیر خواہی سوچ رہے ہیں. چونکہ پچھلے درس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ دعاؤں کا اور وظائف کا ذکر ہوا تھا. دیکھیں کمال یہ ہے کہ دعا انہی الفاظ کے ساتھ ہو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے ثابت ہو، جن الفاظ کے ساتھ اس دعا میں اثر بہت ہے، کیونکہ ان الفاظ کا تکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بہت جامع معنی ہوتی ہے. ایک عالم بڑی عجیب بات کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچاننا ہو اس معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب رکھتے تھے اور اللہ رب العزت کی ذات کا کتنا استحضار تھا اور اللہ رب العزت کی پہچان کتنی تھی نبی علیہ السلام کو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اندازہ لگائے. ان دعاؤں کے معنی پہ غور کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی کتنی معرفت تھی. اس معرفت کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان کی شان کے مطابق مانگ رہے ہیں. جیسے آج اگر کوئی بادشاہ کے سامنے آ کر کہے کہ جی مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، تو آدمی کہے گا یار مانگا تو اس نے بھی ہے لیکن
اس کو اندازہ نہیں تھا کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ کس حیثیت کا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق مانگتا۔ پتہ چلتا ہے اس بندے کے اندر اس بندے کی بادشاہ کی معرفت نہیں ہے اور وہ اس کی شان کو نہیں جانتا، لیکن وہ جب اس سے اس کی شان کے مطابق مانگتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار اس بندے کو بادشاہ کی معرفت ہے، اسی لیے اس نے اس کی شان کے مطابق مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور ہمیں ان سے کیا مانگنا چاہیے اور کیا کیا مانگنا چاہیے، یہ ہمیں تو اندازہ نہیں ہے۔ یہ تو جس کے ذہن میں اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے وہی اس کی شان کے مطابق مانگتا ہے، اور سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگا اور کیا کیا مانگا ہے، تو اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کتنی معرفت تھی۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم ہفتے میں ایک دعا یاد کر لیں، عربی میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تاکہ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں لیکن عربی میں اگر مانگی جائے انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے مانگی ہے، تو مجھے بتائیں اس میں اثر کتنا ہوگا۔ آج آپ کے ہونٹ ان الفاظ کے ادا کرتے ہوئے جس طرح ہلیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ماضی حال مستقبل سب برابر ہے۔ تو 1400 سال پہلے انہی الفاظ کے تکلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ بھی اسی طرح ہلے تھے، آپ کے ہونٹ بھی اسی طرح ہل رہے ہوں گے، تو آپ کے اندر اللہ اپنے محبوب کی ادا کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کو کرم نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ان دعاؤں میں انہی الفاظ کے ساتھ اثرات بھی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم اگر اردو میں مانگ لیں، بالکل مانگ سکتے ہیں آپ، جس زبان میں مانگے اللہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن عربی میں ہو، اور عربی میں بھی ہو تو ان کے معنی کو سمجھتے ہوئے کہ بھائی میں مانگ کیا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کر رہا ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں نا کہ مانگنا اور پڑھنا دونوں میں فرق ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ طواف کرتے ہوئے بہت سے لوگ ہاتھ میں کتاب لے کے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ تو ہوتا نہیں ہم مانگ کیا رہے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں مانگ لو بھائی، تمہیں یہ تو پتہ چلے گا تم اللہ سے مانگ کیا رہے ہو، دعا پڑھ تو نہیں رہو گے، دعا مانگ رہے ہوگے، کیونکہ بعض دفعہ تو سیدھے سادے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس میں جان اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ رحم آتا ہے۔ میں جیسے مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ اب دیکھیں ایک شخص اتنا لمبا سفر طے کر کے، اس زمانے میں حج پہ جاتے تھے لوگ گدھے خچروں پہ بیٹھ کر، اونٹوں گھوڑوں پر بیٹھ کر، اس نے گدھے کا سفر کیا، اتنا لمبا سفر، حج پہ پہنچا، سارے سفر کی دھول مٹی دھوپ اس کو لگی، چہرہ بھی متغیر ہو گیا، رنگ بھی تھوڑا کالا ہو گیا۔ اب جناب وہاں پہنچا اور حج کیا، حج کے بعد گنجا ہوا اور قصر کر اپنے آپ کو حلق کروایا، تو اب جناب بیت اللہ کے سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں اللہ ہمارے گاؤں میں کسی سے جرم ہوتا تھا نا تو اس مجرم کو گدھے پہ بٹھا کر منہ کالا کر کے گنجا کر کے اس کو گلیوں میں گھماتے ہیں، تو جس کا جرم کیا ہوتا ہے اسے بھی رحم آتا ہے، کہتے ہیں بس یار بہت ہو گئی اب معاف کر دو، بس گدھے پہ بٹھا دیا، منہ کالا کر دیا، گنجا بھی ہو گیا، اللہ دیکھ میں گدھے پہ بھی بیٹھ گیا ہوں اور میں رنگ کا کالا بھی ہو گیا ہوں، میں گنجا بھی ہو گیا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دے۔ عاطف غیبی سے آواز آئی بندے اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنے سادے الفاظ۔ حج پہ گیا بندہ اور دعا کیا کر رہا ہے، اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں حج کے لیے آیا ہوں اور حج میں دو ہی حرف ہیں، ہا اور جیم، ہا سے تیرا حکم مراد ہے، جیم سے میرا جرم مراد ہے، تو اپنے حکم سے میرے جرم کو معاف فرما دے۔ سادے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ فقیر گلیوں میں ان الفاظ اور اس درد دل سے مانگتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہتے بچوں کے یار جاؤ اس کو 10 روپے دے کر آؤ، کتنے درد بھرے انداز سے مانگ رہے اور کتنے پیارے الفاظ۔ اور بعض ایسے آتے ہیں سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے 2 نمبری ہے اور پیشہ ور جو ہے وہ ہے، تو ہم دعائیں سے پڑھے نہیں مانگیں۔ اللہ کے نبی کے روزے کے پاس کھڑے ہو کے ایک شخص دعا کیا مانگتا ہے کہ اللہ یہ تیرے محبوب ہیں اور شیطان تیرا دشمن ہے، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا اور تیرا محبوب پریشان ہو جائے گا، وہ غمگین ہوگا۔
اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا دشمن غمگین ہوگا لیکن تیرے محبوب کو خوشی ہو جائے گی، تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے مجھے معاف فرما دے۔ کتنے پیارے انداز۔ یہ تو آدمی ناز نخروں میں جب آتا ہے نا تو پھر الفاظ خود ہی چنتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہوئے صرف الفاظ استعمال کرتا ہے کہ محبوب کے دل کے اندر کو نرمی آئے، کچھ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رحم دلی کا مادہ ہے، اور وہ رحم کھا کر میری بات کو مان لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کا اہتمام ہو۔ اور دیکھیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ اللہ میرا حافظہ مضبوط ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا تلقین فرمائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یہ رب زدنی علم جو ہے یہ علم کی ترقی کے لیے تو پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ علم دیں گے، لیکن علم محفوظ رہے گا تب نہ کہ جب حافظہ بھی تو ہو، حافظہ بھی تو قوی ہو۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے حافظے کی مضبوطی کے لیے۔ جب حافظہ مضبوط ہوگا تو جو تھوڑی بہت ادھر ادھر سے باتیں دین کی سیکھیں گے تو وہ یاد بھی رہیں گی، تو علم بھی آ جائے گا۔ تو اس ایک دعا کے اندر 2 دعائیں ہیں، ایک تو حافظے کی مضبوطی، دوسرے دین کے علم کی ترقی۔ تو یہ کتنی مختصر دعا ہے، رب زدنی علما، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کے بچے اگر مدرسے پڑھتے ہیں، انہیں سبق یاد نہیں ہوتا، انہیں کہیں کہ بچہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو 7 مرتبہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کتنا ٹائم لگتا ہے 7 مرتبہ پڑھنے میں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کتنی جامع دعائیں ہیں۔ اصل میں ہمیں تو نہیں پتہ ہم نے کیا مانگنی، بعض دفعہ ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جو نہیں مانگنی، صرف ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوتا ہے۔ دعا بھی مانگنے کا ایک ہنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ قرآن کی دعا ہے، اور کوئی آدمی دعا مانگ رہا تھا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا، فرمایا اس کو بولو مصیبت کیوں مانگ رہے اللہ سے؟ اسے بلایا گا اللہ سے مصیبت کیوں مانگ رہے ہو؟ حضرت میں مصیبت تو نہیں مانگ رہا، میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو فرمایا پاگل، جب مصیبت آئے گی تو تب صبر کیا جائے گا نا۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگ رہا ہے اس لیے کہ بھوک لگے گی تو کھاؤں گا نا۔ تو بھائی جب تمہارے اوپر مصیبت آئے گی تو تم صبر کرو گے، تو اب تم اس صبر کو مانگ کے در حقیقت اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے لیے مصیبت مانگ رہے ہو۔ اور یہ دعا تو اس وقت کی ہے کہ جب آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، جیسے یرموک کی جنگ میں 6 سے 10 لاکھ فوج دشمن کی کھڑی ہے اور ادھر 40,000 کے قریب مسلمان ہیں۔ اب اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر اس موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبر، اللہ ہمیں صبر دینا دشمن کے مقابلے میں۔ یہ اتنا بڑا لاؤ لشکر آ گیا ہے، تو دعا بھی انسان مانگے۔ بہت سے اماموں کو ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا، پتہ نہیں کون سا صبر مانگتا ہے، اپنی بیوی کی سختی مانگ رہا ہوگا وہ امام کہ سخت بیوی مل جائے تاکہ میں اس کے بعد صبر مانگوں۔ تو اس لیے جو ہے دعا بھی آدمی کو کرنی چاہیے ایسی۔ بعض دفعہ ایسی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے اپنے لیے مصیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع پہ موقع کی دعائیں بتائی ہیں ان کو آدمی یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی، دیکھیں کتنے محبت کے جوش میں آ کر یہ دعا انہیں بتا رہے ہیں، اور فرمایا مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے تمہیں میں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پتہ چلتا ہے کہ ذکر کی توفیق، شکر کی توفیق، اچھی عبادت کی توفیق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ
کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل نہ ہوا تو انسان ذکر بھی نہیں کر سکتا، شکر بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی عبادت بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو ذکر کر رہا ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے۔ ہمارے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ سے کسی نے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں لیکن وہ کیفیت نہیں بنتی، کیونکہ آج ہم تو یہ کیفیتوں کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں نا، وہ کیفیت نہیں بنتی۔ فرمایا بھائی خود کہہ رہے ہو کہ ذکر بہت کرتا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے زبان کو تو اپنی یاد میں لگایا ہوا ہے۔ کروڑوں لوگوں میں سے تو ایک ہو نا، کتنوں کو تو یہ توفیق بھی نہیں ملی۔ بس یہ جو ذکر کی توفیق ملی ہوئی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کیفیت ہے۔ اور شکر کی بھی اللہ کے نبی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، مجھے شکر کے مجھے ایسا فضل کر کے میں تیرا شکر ادا کروں، کیونکہ ناشکری تو بہت بڑا وبال ہے۔ آئی ہوئی نعمتیں چھنتی ہیں، ملی ہوئی نعمتیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو تو ان شکرتم لازیدنکم، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو کتنے محبت کے جذبات کے اندر ہو کر اللہ کے نبی اس صحابی سے فرماتے ہیں مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، تم جو ہے نا ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنی جامع دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو تو غور کریں۔ ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور یہ ہم جب طالب علم تھے اس وقت ہمارے استاد نے بتائی تھی، اس وقت سے مجھے یہ دعا یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کتنے بڑے درجے پر ہیں، لیکن احتیاطی پہلو کتنا ہے کہ اللہم اجعل فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، وجعل فی اعین الناس کبیرا، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے۔ کہ میں آج یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے کہ جناب علم مل گیا، شہرت مل گئی، واہ واہ ہو گئی، اب اندر عجب نہ آئے، تکبر نہ آئے، تو اس لیے اس میں یہ دعا اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا رکھنا، میں اپنی نظر میں اپنے کو کچھ بھی نہ سمجھوں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وجعل فی اعین الناس کبیرا، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے اونچا کرنا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں بھی حقیر ہوا تو فیض کون حاصل کرے گا، بات کون سنے گا، پھر میں کسی کو کوئی بات کروں گا تو وہ اس بات کو لے گا کیسے، لیکن جب لوگوں کی نظر میں میری اہمیت اور حیثیت ہوگی تو لوگ میری جو ہے وہ بات کو ایکسیپٹ کریں گے، میری بات کو قبول کریں گے، میری بات کو لیں گے۔ تو فرمایا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، اور یہی ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات دی تھی۔ میں جب اپنے حضرات کی وہ واقعات پڑھتا ہوں نا، میں کہتا ہوں اس میں سے کچھ زکوٰۃ اللہ ہمیں بھی عاجزی کی دے دے تو بس بیڑا پار ہے۔ خصوصاً ہمارے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی بہت زیادہ مشہور تھی، اور وہ عاجزی تصنع کا نام نہیں ہے، دل کا نام ہے۔ یہ جو آج ہمارے اندر تکلفات آ گئے نا، اب ہم تو فقیر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب بھائی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کہہ رہا ہو نا، اس کے سامنے کہہ دیں جی جی بالکل بے شک بے شک۔ اب دیکھو حضرت کا منہ بنتا ہے یا نہیں، اگر حضرت کا منہ بنتا ہے تو پتہ چلتا اوپر اوپر سے بول رہا تھا، ورنہ وہ خود کہہ رہا ہے تو اگلے نے تصدیق کر دی تو برا کیوں منا رہے ہو۔ لیکن اب اگر منہ نہیں بنتا تو سمجھو دل سے بول رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب تھے دارالعلوم میں بہت زیادہ مشہور تھے اور بڑے مزاحیہ بھی تھے اور خطیب بھی تھے اور حقہ پینے کے بہت عادی تھے۔ تو ان سے کسی نے، وہ کسی پروگرام میں آئے نا، تو کسی نے میزبان کو یا کسی کو کہا ان سے یہ پوچھنا کہ تم نے حقہ پینا کیوں چھوڑا ہے۔ بس اب وہ جب آئے تو ان سے کہا یار تم نے حقہ پینا کیوں چھوڑا ہے، کہتے یہ بات مجھ سے نہ پوچھیں گے، نہیں ہم نے سننا ہے۔
اور جب انہوں نے زیادہ زور دیا تو اتنا روئے، پہلے تو ان کی ہچکی بن گئی واقعہ سنانے سے پہلے، اور پھر بڑی مشکل سے قابو پا کے اپنا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں ہمارے ایک پروگرام تھا کسی جگہ، تو وہاں پر بہت سے حضرات نے آنا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آنا تھا، اور ان پروگرام والوں نے ایسا سسٹم کیا ہوا تھا کہ ایک مدرسہ یا حویلی ٹائپ کی تھی، وہاں کئی کمرے تھے، تو ہر کمرے پر مہمان کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ جو مہمان آئے، اور ہر کمرے پہ خادم بھی مقرر تھا کہ وہ اپنے مہمان کو پہچان کے یہاں لے جائے، اور اگر کبھی خادم عین وقت پہ نہ ہو تو مہمان اپنے نام کی تختی دیکھ کے خود ہی اس کمرے میں چلا جائے کہ آپ کے آرام کی جگہ یہاں آئیں۔ تو کہتے ہیں سردی کی دن رات تھی، میں رات کو پہنچا، اب سردی مجھے بہت لگی اور حقے کی طلب۔ اب میں وہاں پر جب پہنچا اپنے نام کی تختی دیکھی، اندر چلا گیا تو چارپائی پہ میں نے دیکھا طالب علم کوئی لگا مجھے سو رہا ہے، تو میں نے اس کو آتے ہی لات ماری، میں کو اٹھو، میری چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، جلدی جاؤ میرے لیے کوئلے جو ہے وہ دہکاؤ اور انگارے بناؤ، اور میں نے جو ہے نا وہ حقہ پینا ہے۔ کہتے ہیں لائٹ تھی نہیں اس زمانے میں۔ اب وہ طالب علم اٹھ کے گیا اور جا کر جو ہے وہ لکڑیاں پھونک رہا ہے، اور سردی تھی، لکڑیوں میں کچھ شبنم کی نمی تھی، اس کو بہت مشکل ہو رہی تھی، اور وہ پھونکے مار رہا ہے۔ بہت دیر ہوئی تو مجھے غصہ آ گیا، میں گیا اور میں نے جاتی اس کو ایک لگائی، اور میں نے کہا تجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، تمہیں خدمت پہ لگایا ہوا ہے، اتنا تھکا ہوا میں آیا ہوں۔ کہتے وہ بالکل خاموشی سے پھونکے مار 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 کے، یہاں تک کہ جب لکڑیوں نے پکڑی اور آگ لگی، کہتے اس اندھیرے میں جب آگ کی روشنی میں میں نے اس کوئلے دہکانے والے کے چہرے کو دیکھا تو میری تو دنیا تباہ ہو چکی تھی، میری تو آخرت خراب ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت کا اتنا بڑا شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی تھا۔ کہتے میں نے وہیں حضرت کے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھے معاف کیجیے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ وہاں سو رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بیٹا غلطی میری ہے، میں وہاں کیوں گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا اس طرح سسٹم ہے، وہ تو تمہارا کمرہ تھا، پہلی غلطی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کوئی بات نہیں، حقہ پلاؤں گا تمہیں، میں کوئلے دہکاتا ہوں، تم اتنی دین کی خدمت کر رہے ہو، اگر میں نے تمہارے ساتھ یہ خدمت کر لی تو میرے لیے تو سعادت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں اپنے حقے کو توڑا اور آئندہ کے لیے قسم کھا لی کہ آئندہ میں حقہ کبھی بھی نہیں پیوں گا، کہ اس حقے کی وجہ سے مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آئی کہ میرے شیخ کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور وہ اتنا عاجزی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی کی دیکھیں کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں مجھے اونچا کر دے، اور یہی کمال ہے۔ میں یہ جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جیسی دولت آسمانوں اور زمین کو دی تو وہ برداشت نہ کر سکے، انسان نے لے لی، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ اب ادھر جو ترجمہ کرو کہ یہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو امانت آسمان و زمین برداشت نہ کر سکے وہ اگر انسان نے لے لی تو انسان کی تو تعریف ہونی چاہیے کہ بھائی انسان تو اتنا عظیم ہے کہ اس نے وہ دولت لے لی جو پہاڑ برداشت نہ کر سک رہے تھے، جو آسمان و زمین برداشت نہ کر پائے، اور انسان نے وہ دولت لی۔ آج مسلمان الحمدللہ قرآن کریم کی دولت سے بہرور ہیں، منور ہیں، تو انسان کی تو تعریف ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیوں کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا؟ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ وہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور فرمایا یہاں اس کی مذمت نہیں کی، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے لغوی معنی کے اعتبار پہ نہ جاؤ، ظلوم یہ صفت انبیاء ہے، اور جہول یہ صفت ملائکہ ہے، اور ظلوم صفت انبیاء ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو انسان بہت بڑے مرتبے پر ہو اور وہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اسے صفت ظلوم کہتے ہیں،
کتنے بڑے مقام پر ہے آدم علیہ السلام، لیکن کہتے قال ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کتنے بڑے انسان ہیں، نبی ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا یہاں ظالم بمانے ظلم نہیں، بلکہ ایک آدمی بہت بڑے مقام پر ہو اور وہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، اللہ نے اسے صفت ظلوم عطا کی، اور صفت جہول یہ ملائکہ کی، فرشتوں کی صفت ہے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، بس جتنا تو نے ہمیں دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صفت ظلوم صفت انبیاء ہے اور یہ جہول صفت ملائکہ ہے۔ اتنا علم ہونے کے باوجود اپنے کو سمجھتے ہیں کچھ بھی ہمیں نہیں آتا، اور فرمایا جس میں یہ دو علامتیں ہوں گی، صفت ظلوم اور جہول، جو اتنے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود اپنے کو کچھ نہ سمجھے، صاحب علم ہونے کے باوجود پھر بھی علم کا پیاسا رہے، یہ دو صفتیں جس میں ہوں گی، یہ اس قابل ہے کہ اللہ یہ امانت اسے دے گا، اور یہ امانت لے کر اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں دین کا کام لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہیں یہ دعائیں بتائی ہیں۔ آگے ایک جیسے کہ اگلی روایت آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا یہ بھی اپنی امت کو بتائی جو صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اور یہ دعا آج کل جو کرونا کی وبا چل رہی ہے نا، اس میں یہ دعا ضرور پڑھیں کہ اللہ مجھے پاگل پن سے مجھے بچا، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور یہ کوڑ کا جو مرض ہوتا ہے جذام، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، برس سے پناہ مانگتا ہوں، یہ جو آدمی کالا سفید ہو جاتا ہے، اور ومن سیء الاسقام، اور یہ جتنی بھی بیماریاں میں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعا صبح شام پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا بتلائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا قرآن کریم میں، اس کو ضرور پڑھا کریں، اور یہ غالباً سورہ حشر کے اندر یہ دعا ہے، جی ہاں سورہ حشر میں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اللہ ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ پن نہ آئے، ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل نہ آئے۔ یہ دعا انشاءاللہ اگر قبول ہو گئی تو انسان ہدایت پہ قائم رہے گا۔ اور یہ والذین جاؤوا من بعد، اور جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ کن کے بعد آئے؟ جو لوگ صحابہ کے بعد آئیں گے وہ یہ دعا مانگیں گے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم پر ایمان میں سبقت لے گئے ان کی بخشش فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کے متعلق ہمارے دل میں کوئی میل نہ ہو۔ اس لیے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کے 3 درجے ہیں، ایک مہاجرین، ایک انصار، اور ایک ان کے بعد آنے والے جو ان سے محبت کریں گے۔ تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ بعد میں آنے والا مہاجر اور انصار تو نہیں بن سکتا، تیسرے درجے میں تو شریک ہو سکتا ہے نا، جو ان صحابہ کے لیے دعائیں کرے اور اپنے سے پہلے والوں کے لیے دعائیں کرے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کی، تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب برائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کی تو حضرت حسین نے فرمایا تم مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے؟ انہوں نے کہا نہ میں مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے۔ تو فرمایا نہ مہاجر ہو نہ انصار ہو تو ان سے محبت کرنے والے تو بنو، ورنہ چوتھا کوئی درجہ نہیں ہے، باہر نکل جاؤ گے، ادھر ادھر جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے اور اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔
اور فرمایا یہ تیسرا درجہ یہ ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ایک تو مہاجر اور انصار ہے، اور تیسرا وہ جو ان سے محبت کرنے والا ہو۔ تو اس دعا کی قبولیت کی میں نے کہا ہدایت اس لیے کہ آج جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا، وہ اصل وجہ یہ کہ صحابہ سے بدگمان ہو رہے ہیں، اور بدگمانی صحابہ سے کرائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں آج جتنے بھی ہیں سب کی محنت یہ، خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک جو ہے فتنہ مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے، جہلم کا رہنے والا جہلمی، کس طرح بیٹھ کر کیڑے نکال رہا ہوتا ہے صحابہ کرام پر اعتراض، ان کی زندگیوں، بات کیا ہوتی ہے اس کا کیا پتنگڑ بناتا ہے، اور ایک مناظرے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں اس کو صرف آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ 10,000 روپے، زیادہ نہیں تاکہ آپ کہیں کہ یہ صرف بڑکیاں مانگ رہے ہیں، 10,000 میں آپ کو دوں گا اگر اس کو صرف مناظرے کے لیے تیار کر لیں کہ آؤ اس مسئلے پر آؤ۔ بنا ہوا بظاہر وہ سنی ہوتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے سنی، وہ سفید پگڑی پہنتا ہے اور یہ اور وہ، لیکن اندر سے بات صحیح کرتے کرتے ایسی بات کر جائے گا کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات چھوڑ جائے، اور بات عادی کر کے نکلتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے، اور اس کو بیان وہ کس پیرائے میں کرتا ہے؟ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ایمان کی اساس ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ اگر ان سے بدگمانی ہو گئی معاملہ سارا کا سارا خراب ہے۔ ان سے بدگمانی ہو گئی پھر ہے کیا؟ پھر دین، نبی اور امت کے درمیان واسطہ اور پل وہ تو صحابہ ہیں نا۔ جب یہ پل ہی نعوذ باللہ بوسیدہ ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام تک اس امت کے پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں، ابو ہریرہ پر اعتماد نہیں تو 5,500 حدیثوں پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت رکھنا یہ واجب ہے، قرآن حکم دے رہا ہے، کیونکہ جن سے محبت ہوگی انہی کے لیے انسان دعا کر رہا ہے نا۔ اور کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرما، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دل میں ان کے متعلق کوئی میل نہ ہو، کسی قسم کی میل ان کے متعلق نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج میں اگر ان پر اعتراض کر رہا ہوں تو مطلب کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے، تو مطلب میں ٹھیک ہوں جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، اور جنہوں نے براہ راست پیغمبر سے تربیت حاصل کی وہ غلط ہے۔ مولانا یوسف علی دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم میں، مجھے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ موضوع بن جائے گا، ورنہ میں حضرت کی وہ کتاب لاتا اور وہ الفاظ مجھ سے تو نہیں پڑھے جاتے، مجھے تو رونا آ جاتا ہے، اتنے پیارے اور اتنی بلاغت کے آسمان پر پہنچ کر وہ بات کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پیغمبر کی وہ صحبت بھی نہیں ملی، تمہیں آج کے دور کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں، تمہیں تو وہ خوبصورت مجلس بھی نہیں ملی، وہ پیغمبر کے حسن کی رعنائیاں نصیب نہیں ہوئی۔ تم اگر کہتے ہو کہ جن کو وہ سب کچھ ملا وہ اگر برے ہیں تو تم بہت زیادہ برے نہیں ہو، پھر اگر وہ غلط تھے تو تم بہت زیادہ غلط نہیں ہو۔ تم اپنے کو تو کہہ رہے ہو ہم ٹھیک ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہو کہ غلط ہیں، جو اس صحبت میں بیٹھے ہیں جس میں بیٹھنے والا نامراد نہیں رہتا، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے کہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں یار کتنی خوش نصیبی تھی ان کی۔ آج ہم کسی بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ہم پہلی صف میں دوسری دائیں بائیں ہوں، اور وہ عالم جب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں یار حضرت نے اس طرف کر کے لوگوں پہ سلام کیا تھا، میں حضرت کے دائیں طرف تھا، پتہ ہے حضرت نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا میں حضرت کے بائیں طرف تھا۔
آپ کسی بڑے عالم کے پیچھے، بزرگ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دعا میں براہ راست شامل تھا، اور جو پیغمبر کی دعا میں براہ راست شامل ہوتے تھے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغمبر یہاں فرمائے تو دائیں طرف والے صحابہ کو براہ راست نبی کا سلام ہو رہا ہوتا تھا، اور بائیں طرف سلام پھیرتے براہ راست پیغمبر کا سلام انہیں مل رہا تھا۔ آج آپ کے امام جب دعا کراتے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ، اگر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اس میں اپنے مقتدیوں کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کے امام صاحب دعا کریں، آپ کہیں کہ نا حضرت کی دعا میں بھی شریک ہو گیا، اور جمع کے صیغے کے ساتھ جب نبی دعا کرتے تھے تو سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے جمع کے صیغے میں وہ براہ راست پیغمبر کی دعا میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ یہ نبی سب کے درمیان بیٹھ کے جو دعا فرما رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، تو پیغمبر کی براہ راست دعا جو لے رہے ہیں وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ دعا بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شریک کریں۔ یہ سورہ حشر کی جو ہے اس آیت کو یاد ضرور کریں، غالباً جو ہے وہ 124 آیت ہے، سورہ حشر کی 10ویں آیت ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، اور یہ دعا پڑھتے رہا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا مانگنے کی بھی ترغیب فرمائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ حالت ہوتی ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت قرب اسے مل جاتا ہے، اور وہ قرب کتنا ہے پتہ نہیں، آپ اس بات کو سمجھ تو لیں گے کہ قرب دیکھیں کتنا ہو گیا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، کہ ایک بندہ جب نماز شروع کرتا ہے نا تو کیا پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہان کا پروردگار ہے، جہانوں کا پروردگار، ابھی تک وہ جہانوں کا ہے، اور جب یہ بندہ سجدے میں گیا تو اب کیا بن گیا، سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، میرا رب اعلی ہے، اب وہ اپنائیت آ گئی اس میں۔ جب ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ میرا ہے، کوئی بڑے حضرت یہ کہتے ہیں بھائی آنے دو یہ میرا ہے، اب بتاؤ یہ لفظ میرا کے اندر لذت کتنی ہے، اپنائیت کتنی ہے، مزہ کتنا ہے۔ اور اگر یہ کہتے بھائی آ جاؤ ہمارا آدمی ہے، تو اس میں مطلب یہ کہ بہت سارے تھے بھائی، وہ قربت وہ چیز نہیں، اس لیے نماز میں کھڑا ہوا ہے تو وہ رب العالمین کہہ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے، ابھی وہ رب العالمین ہے، اور جب سجدے میں چلا گیا تو ربی الاعلی، اب میرا رب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سجدے میں ایک بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ مسئلہ یاد رکھیں، سجدے میں دعا احناف کے ہاں یہ ہے کہ فرض نماز میں سجدے میں دعا نہیں ہوگی، ہاں نفل نماز ہوگی اس میں آپ سجدے میں، اس کی بھی دو شرطیں، ایک تو سجدے میں دعا کی، ایک تو نماز نفل ہو اور دوسرا عربی میں دعا ہو۔ پتہ چلا نماز پڑھ رہا اور سجدے میں جا رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، پٹھان کہہ رہے یا خدا معاف کوا، دا دعا قبول کوا، بس پھر نماز قبول ہو جائے گی۔ یا پتہ چلا بلوچ وہیں سے اڑے، اللہ ہمارا بات سنو نا، تو اب وہ تو نماز گئی۔ تو ایک تو عربی میں دعا ہو اور دوسرا نفل نماز میں ہو، اور پھر آدمی سجدے میں جو دعا کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو اکیلا سجدہ جو کر رہے ہوتے ہیں نماز کے علاوہ، اور اس میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور ہاتھ ان کے یوں ہوتے ہیں کہ ہتھیلیوں کو رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے، اور یہ پشت جو ہے وہ زمین پہ لگی ہوتی ہے، وہ سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں اور بہت جناب اب میری دعائیں قبول ہوں گی۔
سنت کے خلاف ایک کام ہوگا تو کہاں سے دعا قبول؟ سجدے میں ہاتھ یوں ہی رکھنے ہیں، ہتھیلیوں کا رخ زمین پر، پشت کا رخ آسمان پر۔ یہ سجدے میں جا کر جو یوں کر کے کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں میں بہت زیادہ پاکیزہ پارسا ہوں۔ یہ جو ہماری اپنی بنائی ہوئی شریعتیں نا یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یوں اس طریقے سے دعا نہیں ہوتی سجدے میں، سجدے میں یوں ہوتی ہے، عام حالات میں پھر یوں دعا ہوتی ہے، اور اس میں بھی بعض دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے بعض میں نہیں اٹھانے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہر دعا میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہوتے، جیسے اذان کے بعد بہت سے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں پھر ہاتھ اٹھا اللہم رب ھذہ الدعوۃ، بھائی اذان کے بعد دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ جیسے بہت ساری جگہوں پہ دعائیں، کھانے کے بعد کی جو دعائیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا والی، ہاتھ اٹھا کے نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی تو دعائیں ہیں نا جو ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، لیکن وہاں ہاتھ تھوڑی اٹھتے ہیں۔ اب باتھ روم میں جانے کی بھی تو دعائیں، تو کبھی آپ وہاں پر دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے یوں کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر نکلے؟ نہیں، جہاں ہاتھ اٹھانا ہے وہاں ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں نہیں اٹھانا ہے وہاں نہیں اٹھانا، یہی تو کمال ہے۔ اب اٹھانے ہیں سجدے میں، اگر دعا کرنی ہے تو ہاتھوں کا رخ یوں ہی ہو، نفل نماز میں ہو اور عربی کے اندر ہو، اس طریقے سے جو ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔